سونا اور چوہے۔ کسی شہر میں ایک سوداگر رہتا تھا۔ وہ بہت ہی شریف آدمی تھا۔ ایک مرتبہ تجارت کی غرض سے وہ ایک دور دراز سفر پر روانہ ہوا۔ اس نے روانگی سے پہلے اپنا کچھ سونا اپنے ایک دوست کے پاس امانت کے طور پر اس نے کہا کہ سفر سے واپس آ کر اپنی امانت واپس لے لے گا۔ جب وہ سفر سے واپس آیا تو اس نے اپنے دوست سے اپنی امانت طلب کی، لیکن دوست کی نیت میں فتور آ گیا تھا۔ اصل میں وہ سونا ہتھیانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے جھوٹ موٹ کہہ دیا کہ تمہارا سونا تو چوہے کھا گئے ہیں۔ یہ بات سن کر سوداگر بہت حیران ہوا کہ بھلا چوہے سونا کیسے کھا سکتے ہیں۔ اسے اپنے نقصان کا بہت دکھ ہوا، لیکن خاموش رہا اور اس نے کوئی بات نہ کی۔ کچھ دنوں بعد سوداگر نے اپنے دوست کو بیوی بچوں سمیت اپنے ہاں دعوت پر بلایا۔ دعوت کے دوران میں میزبان نے آنکھ بچا کر اپنے مہمان کے ننھے بچے کو کہیں چھپا دیا۔ جب مہمان رخصت ہونے لگے تو اپنے بچے کو غائب پایا۔ بچے کو بہت تلاش کیا گیا لیکن وہ کہیں نہ ملا۔ اس نے اپنے میزبان سے پوچھا کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ میزبان نے بتایا کہ ابھی ابھی میں نے دیکھا تھا کہ ایک چیل بچے کو اٹھائے لیے جا رہی تھی۔ اس پر مہمان بہت سٹ پٹایا اور بولا کہ کیا کبھی چیل بچے کو اٹھا کر لے جا سکتی ہے؟ اس پر میزبان دوست نے جواب دیا کہ جس شہر میں چوہے سونا کھا سکتے ہیں وہاں چیلیں بھی بچوں کو اٹھا کر لے جا سکتے ہیں۔ اس پر وہ بددیانت دوست بہت شرمسار ہوا۔ اس نے اپنے دوست سوداگر سے معافی مانگی اور اس کا سونا واپس کر دیا۔ سوداگر نے بچہ اپنے مہمان دوست کے حوالے کر دیا۔ آئندہ کے لیے سوداگر نے ایسے بددیانت آدمیوں کی دوستی سے توبہ کر لی۔ اخلاقی سبق: جیسا کرو گے ویسا بھرو گے۔ امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے۔